عشرت آنٹی نے کہا، کاشی سمینہ بتا رہی تھی تم جمعہ کو واپس جا رہے ہو، دوبارہ پھر کب آؤ گے؟ میں نے کہا آنٹی جی جلدی تو چکر نہیں لگے گا، لیکن امید ہے جب دسمبر میں آخری دنوں کی 10 سے 15 چھٹیاں ہوں گی تب ہی کوئی چکر لگائے گا۔ تو عشرت آنٹی تھوڑا اداس ہو گئیں اور بولی اس کا مطلب ہے اب دسمبر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا آنٹی جی یہ تو ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں چچی کو بولوں گا، وہ آپ کا خیال ضرور کرے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا ان کے پاس کوئی نہ کوئی جگاڑ ضرور ہوتا ہے، میں بھی آپ کے لیے ان کو بول دوں گا۔ عشرت آنٹی نے مجھے ایک لمبا سا بوسہ کیا اور بولی، کاشی تم ضرور سمینہ سے میری بات کر کے جانا، وہ میری بات سے زیادہ تمہاری بات سنتی ہے، ورنہ دسمبر تک میرا کیا ہوگا۔ میں نے عشرت آنٹی کو بولا، جان من بے فکر ہو جاؤ، میں آپ کی بات کر کے جاؤں گا اور ان کو بول کے جاؤں گا کہ عشرت آنٹی کا دسمبر تک خیال لازمی رکھیں۔ عشرت میری بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اور عشرت آنٹی نے مل کر نہایا، وہاں بھی خوب مزہ لیا، اور پھر میں عشرت آنٹی کو آخری لمبی بوسہ کر کے اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر واپس آ کر دروازے پہ گھنٹی دی تو تھوڑی دیر بعد نورین نے ہی دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے پھر فلائنگ کس کی تو اس نے اس دفعہ اس کو کیچ کر کے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا۔ میں اس کی یہ ادا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر وہ اندر چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خود دروازہ بند کیا اور سیدھا چچی کے کمرے میں چلا گیا۔ چچی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور نورین بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ میں بھی نورین کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ چچی نے پوچھا، کاشی آگے ہو، سناؤ بلال کیسا ہے؟ کیا تم ان کے گھر بھی گئے تھے؟ میری چھوٹی بہن سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا، چچی جان بلال ٹھیک ہے، میں ان کے گھر نہیں گیا، بس دکان پہ ہی بیٹھ کر گپ شپ لگائی تھی، پھر وہاں سے گھر آ گیا ہوں۔ چچی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر بیڈ سے اٹھ کر بولی، میں تھوڑا کچن میں کام کر لوں، ابھی آتی ہوں۔ چچی یہ بول کر کمرے سے چلی گئیں اور اب میں اور نورین اکیلے تھے۔ چچی کے باہر جاتے ہی نورین اٹھ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور نورین کی گردن میں ایک ہاتھ ڈال کر اور دوسرا ہاتھ اس کے نیچے سے ڈال کر اٹھا کر اپنی جھولی میں بٹھا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی قمیض کے اندر ڈال کر آہستہ آہستہ مسلنے لگا۔ نورین نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنا سر پیچھے میرے کاندھے پہ رکھ کر منہ سے گرم گرم لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میں نے اس کے کان میں کہا، نورین میری جان کیا حال ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی، بس سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے کہا، جان آج اتنے دن بعد اپنی زیارت نصیب کروائی ہے تو پھر بھی کچھ نہ بولی اور لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف میں مسلسل اس کو مسل رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے کان میں کہا، نورین میری جان کل کا کیا پروگرام ہے؟ کل پھر مزہ کروا رہی ہو کہ نہیں؟ تو اس دفعہ آہستہ سی آواز میں بولی، جی میں تو روز ہی تیار ہوں، آپ ہی ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ میں نے اپنا منہ آگے کر کے اس کے لبوں پر بوسہ کیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، جان آپ کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے، کہو تو ابھی شروع کریں؟ تو وہ فوراً بولی، نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جان کل ہی کر لیں گے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں ضرور جان پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ بولی، باجی سمینہ بتا رہی تھی کہ، اور پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا کہا چچی نے؟ تو وہ بولی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ باجی سمینہ اور مجھے دونوں کو ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں جان میں نے ہی کہا ہے۔ کیوں کیا بات ہے؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ بولی، مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن شرم بہت آئے گی، باجی سمینہ کے سامنے ہی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، نورین میری جان اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ان کو تمہارا سب کچھ پتہ ہے اور تمہیں ان کا سب کچھ پتہ ہے، اور تو اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بوسہ کناری کر کے بھی تو مزہ لیتی ہو، پھر میرے ساتھ میں کیا مسئلہ ہے؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، اچھا جان اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو رہنے دو، میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ بولی، جی نہیں ایسی تو بات نہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس تھوڑی سی شرم آ رہی تھی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گی۔ میں نے کہا، سوچ لو، اگر تمہارا دل نہیں ہے تو بتا دو، میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ تم تو میری جان ہو۔ وہ میری بات سن کر شرما گئی اور بولی، نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں دل سے خوش ہوں، میں کل آ جاؤں گی، پھر مل کر کریں گے۔ میں ابھی تک اس کو مسل رہا تھا، پھر یکدم چچی کمرے میں آ گئی اور جب نورین کو میری جھولی میں دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن نورین نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے تھے۔
وہ شرما رہی تھی۔ چچی چلتی ہوئی ہمارے نزدیک آئی اور پہلے نورین کے منہ سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور پھر اپنا منہ آگے کر کے نورین کو ایک لمبی سی پاری کی، پھر میرے منہ کے پاس کر کے مجھ کے اور نورین کو بولا، نورین اپنی باجی سے کیا شرمانا، تم مجھے اور میں تمہیں کتنی دفعہ برہنہ دیکھ چکی ہیں اور مزہ بھی لے چکی ہیں۔ نورین چچی کی بات سن کر مسکرانے لگی، پھر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور بولی، میں گھر جا رہی ہوں، میں کل صبح آج والے ٹائم پہ ہی آ جاؤں گی، اور وہ پھر اپنے گھر چلی گئی۔ نورین کے چلے جانے کے بعد چچی بھی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ میں بھی چچی کے کمرے سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں چلا گیا۔ میں جب عشرت آنٹی کے گھر گیا تھا تو اپنا موبائل ٹی وی والے کمرے میں چارجنگ پہ لگا کر گیا تھا۔ میں نے جا کر موبائل چارجنگ سے ہٹایا اور دیکھا اس پہ 4 مس کال ان نون نمبر سے آئی ہوئی تھی۔ یہ نمبر میرے لیے انجان تھا اور مس کال کے ساتھ ایک ایس ایم ایس بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے ایس ایم ایس کو اوپن کیا اور اس میں لکھا تھا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ تو ہم کو بھول ہی گئے ہیں اور اب کال بھی نہیں اٹھاتے۔ میں حیران تھا، یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے؟ اور میں نے کہا، اور میں نہیں جانتا۔ میں ٹی وی والے کمرے میں ہی بیٹھ کر کافی دیر تک سوچتا رہا، آخر یہ کون ہے؟ پھر میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو چچی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں ٹی وی والے کمرے میں سے نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دروازہ بند کر کے میں نے اس ان نون نمبر پہ کال ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد رنگ جانا شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک رنگ بجتی رہی لیکن آگے سے کسی نے کال پک نہیں کی۔ میں تقریباً 5 منٹ انتظار کر کے دوبارہ پھر کال کی لیکن پھر کسی نے کال پک نہیں کی۔ آخر کار میں نے ایس ایم ایس اس نمبر پہ بھیج دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میرا نمبر کہاں سے ملا؟ پھر میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ٹی وی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں کافی دیر تک ایس ایم ایس کے جواب کا انتظار کرتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر بچے بھی گھر آ گئے تھے۔ چچی نے ہم سب کو کھانا دیا۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا میرے موبائل پہ ایس ایم ایس آیا۔ میں جلدی سے کھانا ختم کیا اور جا کر ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ گیا اور اپنے موبائل میں ایس ایم ایس کو اوپن کیا تو اس میں لکھا تھا کہ واہ جی واہ جناب، تو اتنی جلدی ہی ہمیں بھول گئے ہیں۔ میں جواب دیا، میں بھولا نہیں ہوں جی، بس یاد نہیں آ رہا، آپ کی مہربانی کر کے یاد کروا دے۔ پھر آگے سے جواب آیا، اچھا جی، آپ تو ٹرین میں ایسے مسکرا رہے تھے اور گھور رہے تھے جیسے میرے ساتھ آپ کا کوئی پرانا رشتہ ہو۔ میں اس کا آخری ایس ایم ایس دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی ٹرین والی لڑکی ہے جس کو میں نے کاغذ پہ نمبر لکھ کر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ آپ ہیں۔ پھر اس لڑکی کا ایس ایم ایس آیا کہ شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، نہیں تو میں سمجھی تھی کہ ٹرین میں صرف اتفاق ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایس ایم ایس کیا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ وہاں کھڑکی سے میرا نمبر اٹھاؤ گی، لیکن آج یقین ہوا۔ ویسے آپ چیز ہی ایسی ہیں، آپ کو کوئی بھی بھول سکتا ہے۔ آگے سے اس لڑکی کا ایس ایم ایس آیا جس میں بس ایموشن شو کیا تھا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو کہا، اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ تو بتا دے میں کس دلربا سے بات کر رہا ہوں، کوئی نام تو ہوگا آپ کا۔ آگے سے اس کا ایس ایم ایس آیا، میں ہینا ہوں، بطور نرس جاب کرتی ہوں اور لاہور کی رہنے والی ہوں، آپ کی تعریف کیا ہے؟ میں نے اس کو اپنا نام ٹھیک بتایا اور کہا کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو یہ بتایا کہ میرا تعلق شیخ پورہ سے ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اسلام آباد رہتا ہوں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ ٹرین میں کہاں سے آ رہی تھی؟ تو ہینا کا جواب آیا کہ میں راولپنڈی میں سرکاری ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی ہوں۔ میں اس دن اپنی مہینہ وار چھٹیوں پہ راولپنڈی سے اب سوموار کو واپس ڈیوٹی جوائن کروں گی۔ پھر میں نے ایس ایم ایس کیا، ہینا جی پھر کیا سوچا ہے، ناچیز سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ تو اس کا جواب آیا، آپ ناچیز کہاں ہیں، آپ تو ہر چیز کو بڑے ہی فرق سے دیکھتے ہیں۔ میں ہینا کی بات سمجھ گیا تھا، وہ مجھے اپنی بیگ کو گھورنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں نے آگے سے ایموشن ایس ایم ایس کیا، پھر میں نے کہا، ہینا جی میں نے آپ کو اپنی گڈ بک میں رکھ لیا ہے، آپ بھی مجھے اپنی گڈ بک میں سیو کر لیں، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ آگے سے اس کا ایس ایم ایس آیا، جی ٹھیک ہے، لیکن آپ تو شیخو پورہ میں رہتے ہیں، میں لاہور میں بس چھٹیوں میں ہی آتی ہوں، پھر ملاقات کہاں ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ ہینا جی دل میں جگہ ہونی چاہیے، ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کیوں فکر کرتی ہو؟ لاہور ہو یا راولپنڈی دونوں ہی پاکستان میں ہیں، کون سا پاکستان سے واحد ہے جو ملاقات نہیں ہو سکے گی؟ میں نے پوچھا، ویسے ہینا جی آپ کی شادی ہوئی ہے یا ابھی کنواری ہو؟ تو آگے سے جواب آیا، شادی تو ابھی نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی تک کسی کو چھونے دیا ہے، لیکن میں بھی جوان ہوں، جذبات رکھتی ہوں، کبھی کبھی خود ہی اپنے سے مزہ کر لیتی ہوں، اتنا حق تو ہے نا مجھے۔ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں ہینا جی، کیا ہمیں بھی اپنی زیارت کا کبھی موقع دیں گی یا ہم اپنا منہ بند ہی رکھیں؟ تو آگے سے ہینا کا جواب آیا،
ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیں، شاید کچھ آپ کو فائدہ ہو ہی جائے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ میں ہینا کا جواب سن کر خوش ہو گیا اور مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ لڑکی لمبے عرصے تک چلنے والی ہے۔ پھر ہینا کا SMS آیا کہ اب جب تک میں یہاں لاہور اپنے گھر پہ ہوں آپ مجھے کال نہ کریں اور نہ ہی خود SMS کریں، میں خود آپ سے رابطہ کروں گی۔ میں جب واپس ڈیوٹی پہ جاؤں گی تو آپ کو کال کر کے بتا دوں گی، پھر کال پہ ہی گپ شپ لگا لیا کریں گے۔ میں نے ہینا کو کہا، ہینا جی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر ہینا کی طرف سے آخری SMS آیا، ابھی مجھے گھر کچھ کام ہے، میں پھر ٹائم نکال کر بات کروں گی۔ جب میں اسلام آباد اپنے گھر واپس آ گیا میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے شیخو پورہ میں گزارے ہوئے دن اور نورین، عشرت آنٹی، سمینہ چچی آنٹی اور بلال والی آنٹی سب یاد آ رہے تھے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، مجھے واپس بھی آنا تھا اور آ کر اپنی اگلی پڑھائی کا کچھ کرنا تھا۔ خیر میں نے مہوش اور آنٹی سائمہ سے پہلے فوزیہ آنٹی اور ہینا کے معاملے کو پہلے سیٹ کرنا ہے۔ میں نے ہینا کے ساتھ ملنے کا پلان بنانے لگا۔ مجھے آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، آج منگل تھا، میں سوچا ہینا لاہور سے واپس آ چکی ہوگی اور وہ پنڈی میں اپنی ڈیوٹی پہ آ چکی ہوگی۔ میں صبح کے ٹائم یونیورسٹی کے لیے نکل گیا، میں نے 3 یونیورسٹیوں کی انفارمیشن اکٹھی کر چکا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 1 بجنے والا تھا۔ میں سیدھا گھر آ گیا اور آ کر نہا دھو کر کھانا کھایا اور اپنے بیڈ روم میں گیا اور تقریباً 3 بجے کے وقت میں نے اپنے نمبر سے ہینا کا SMS کیا کہ کیا حال ہے، کیسی ہو، راولپنڈی چلی گئی ہو۔ میں SMS بھیج کر جواب کا انتظار کرنے لگا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ لگا لیا اور کچھ سائٹ سے دیکھنے لگا۔ کوئی 20 منٹ بعد مجھے SMS آیا، میں دیکھا وہ ہینا کا ہی تھا۔ اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، میں راولپنڈی میں ڈیوٹی پہ ہوں، تم سناؤ کیسے ہو، آج کیسے یاد کر لیا؟ میں نے جواب دیا، آپ کو یہ بھولنے والی چیز ہے، آپ تو ہمیشہ دل میں ہیں، وہ الگ بات ہے آپ ہی بھول جاتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں راولپنڈی جا کر رابطہ کروں گی لیکن آپ نے نہیں کیا۔ میں کل آپ کی کال یا SMS کا انتظار کرتا رہا تھا، آج خود کر دیا۔ تو آگے سے ہینا کا جواب آیا، سوری ڈیئر، میں کل آ کر مصروف تھی، کل شام کو 2 آپریشن تھے اس لیے مصروف تھی، ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر میں نے ہینا کے ساتھ کچھ یہاں وہاں کی باتیں کی، باتوں میں نے اس کے ہسپتال کا نام اور کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے کا پوچھ لیا۔ وہ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا۔ خیر کچھ دیر گپ شپ لگا کر بائے بول دیا اور اس طرح میں نے اس سے جمعہ تک 2 مرتبہ SMS پہ گپ شپ لگائی، لیکن میں نے اس کو اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں اصل میں اس کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے ہفتے والے دن شیو وغیرہ کی پینٹ شرٹ پہنی اور موٹر بائک نکالی اور پنڈی کی طرف نکل آیا اور پھر میں ہینا کے ہسپتال پہنچ گیا۔